السلام علیکم ناظرین، مفتی عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جیسے کہ یہ ایشو چل رہا ہے ٹرانسجنڈر بل، اس حوالے سے یہ بل یہ ہے کہ کوئی بھی جو شخص ہے وہ اپنی جنس تبدیل کر سکتا ہے، اگر عورت ہے تو وہ مرد بن سکتا ہے، اگر مرد ہے تو وہ عورت بن سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے مفتی صاحب سے پوچھیں گے اس پر جو ہے وہ ہمیں قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اس حوالے سے۔ جی شاہ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم اویس بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت تم لوگ یہود و نصارہ کی ایسے اتباع کرو گے، ایسے پیروی کرو گے، شبرن بشبرن، کہ اگر وہ ایک بالشت اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کرتے تھے تم بھی اتنی بغاوت کرو گے۔ اگر وہ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کسی سانڈا، جو سانڈا ہوتا ہے گو کی طرح کا جانور ریگستان میں رہتا ہے، اگر وہ اس کی بل میں گھسیں گے تو تم بھی اس کے پیچھے گھسنے کی کوشش کرو گے۔ حالانکہ اس کی بل میں سوراخ میں کوئی انسان گھس تو نہیں سکتا، لیکن آپ کی یہ تشدید ہے، یعنی کہ تم اس طرح ان کے پیچھے چلو گے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جیسے جوتوں کے دو تلوے آپس کے اندر ان کا ڈیزائن، ان کا سائز، ان کا نیچے اوپر ایک ہوتا ہے، تم بھی بالکل ایسے ہی ان کی طرح ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ کن کی بات فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی۔ آپ نے فرمایا کہ اور میں کن کی کہہ رہا ہوں؟ یعنی کہ عیسائی اور یہودیوں کا اس قدر تمہارے اوپر جو نا وہ اثر ہو جائے گا ثقافتی حوالے سے، کلچر کے حوالے سے۔ تو باہر کے بات لمبی نہیں کرنا چاہتے، آج کل یہ جو ہمارے ہاں یہ جو جنس کی تبدیلی کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، کئی ممالک کے اندر اس کے اوپر بل پاس ہوئے، حکومت نے اس کی اجازت بھی دی، اور پاکستان کے اندر بھی اس چیز کو سب سے پہلے جس میں یعنی کہ جس نے آپریشن کیا وہ اسلام آباد کا ایک ہاسپٹل ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف سائنس کالج کے نام سے نا جی، وہ اسلام آباد کے اندر اسپتال ہے، بڑا مہنگا اسپتال ہے، اور وہاں پر یہ سب سے پہلے آپریشن ہوا۔ کھاریاں کی دو لڑکیاں تھیں، ان کو آپریشن کر کے انہوں نے یعنی کہ لڑکے بنایا۔ باہر کیا بات لمبی ہے، چونکہ یہ مختصر سا کلپ ہوتا ہے، تو یہ اسلام اور اللہ کی تخلیق کے بالکل خلاف ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ نے جس فطرت پہ پیدا کیا ہے تم اسی پر ہی رہو، تم اس سے آگے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ اور پھر اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شیطان ہے، شیطان، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر غالباً 119 ہے، اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے یہ اللہ تعالیٰ سے یہ ایک بات کی تھی جب اس کو جنت سے نکالا گیا۔ اس بے ایمان نے کہا کہ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا أُذِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں اللہ ان لوگوں کو تجھ سے اتنا دور کروں گا کہ ان کو کان کاٹنے کا حکم دوں گا، یہ کان کاٹیں گے، اچھا، اور پھر ان کو میں جو بات کہوں گا یہ مانیں گے، ان کو پھسلاؤں گا، گمراہ کروں گا، یہ گمراہ ہوں گے، اور وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور ان کو میں یہ حکم کروں گا، حکم دیکھو شیطان کا کس قدر یہ چیلنج ہے، کہتا ہے ان کو میں حکم کروں گا کہ یہ تیری تخلیق کو تبدیل کریں، اور یہ تیری تخلیق کو تبدیل کریں گے، یعنی اللہ کی پیدائش کو تبدیل کریں گے۔ تو لہٰذا یہ اسلام کے، قرآن کے، فطرت کے بالکل خلاف ہے، اور یہ انتہائی ملعون یعنی کہ جس پہ لعنت کی جاتی ہے یہ وہ عمل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے صحیح بخاری، مسلم اور دیگر کتب احادیث میں، کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لعن اللہ من واصلتا والمستوصلتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت پہ لعنت کرے کہ جو اپنے جسم میں رنگ بھرتی ہے، بھرواتی ہے، جو اپنے بال گندواتی ہے، پھر فرمایا کہ جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں عورتیں، اور جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اللہ کی ان پہ لعنت ہو۔ اچھا، یہ تو ظاہری شکل و صورت کی جو مشابہت ہے اس پہ لعنت ہے، اور جو باقاعدہ آپریشن کروا کے یہ عمل پیرا ہوتے ہیں وہ تو ان سے بڑے لعنتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ اللہ کی
جنس اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا یہ دونوں جہانوں میں قبیح ترین عمل ہے. اور میں تو یہ سیدھی سی بات ہے، باقی علماء کا اس کے اوپر مختلف اپنا اپنا موقف ہوگا، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کو دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہیے. چونکہ یہ اللہ کی تخلیق کا مقابلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی تخلیق کو چیلنج کرنا یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہے کہ اللہ نے انسان بنایا، وہ کہتا میں انسان نہیں بننا چاہتا. اور پھر یہ خباثت اور یہ بے حیائی، پھر یہ گند جو ہے یہ یورپ سے ایسے کنورٹ ہوا ہمارے ملکوں کے اندر، اور پھر پاکستان کے اندر اس کا جو بل پیش کیا گیا اسمبلی کے اندر، اور اس کے اوپر پھر کچھ لوگوں نے تائید بھی کی ہے. کس قدر یہ افسوس کی بات ہے، کس قدر یہ جہالت اور قباحت کی بات ہے کہ اس مسلمان ملک کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کا نام اسلامی جمہوریہ ہے اور جس کا آئین یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ قرآن و سنت کے خلاف قانون نہیں بنے گا، اور کیا یہ اسلام کے منافی ہے؟ یہ اس کے موافق ہے؟ یہ تو اسلام کے منافی قانون ہے. یہ تو اللہ کی خلاف ورزی، اللہ کی عدالت کو، اس کی تخلیق کو کھلے مکھلا چیلنج ہے یہ تو لہٰذا مختصر سی بات یہ ہے کہ ویسے بھائی لمبی بات نہ ہو جائے، تو یہ جنس کا تبدیل کرنا اور یہ انتہائی ملعون قبیح عمل ہے. اور پھر اس کی حمایت میں کھڑے ہونا، اس کی حمایت میں بل پیش کرنا، اور جنہوں نے اس بل کی حمایت کی ہے یا جو اس بات پہ خاموش ہیں وہ بھی لوگ اس میں برابر کے مجرم اور شریک ہیں کہ اللہ کی تخلیق کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور لوگ اس سے بالکل نہ آشنا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے. ہر پاکستانی کو، ہر مسلمان کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو اس کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے اور اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ گندی اور قبیح رسم ہمارے اس ملک کے اندر داخل نہ ہو سکے. بہت شکریہ جی. ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.